السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ایک بہن نے سوال پوچھا ہے کہ ہمیں اپنے سبارڈینیٹ سے، ماتحت لوگوں سے اور گھر کے ملازمین سے کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اسلام کی روشنی میں بتائیں۔ تو ہمارے لیے تو جو بہترین نمونہ ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، اور اس سے ہمیں گائیڈ لائن مل جاتی ہے ہر موضوع کے اوپر اور ہر زندگی کے زاویے کے اوپر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور ایک دفعہ بھی مجھے یہ نہیں کہا اف۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری حیات طیبہ ہی بیلنسڈ تھی اور توازن میں تھی، ان جیسا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن چونکہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے تو ہم ان کی سنتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور بہترین کوشش کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ یہ پوری کائنات ایک توازن میں چل رہی ہے، بیلنس میں چل رہی ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ جو چیز جس وقت توازن سے باہر جاتی ہے تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنے رویوں میں نہ صرف ماتحتوں کے ساتھ، سبارڈینیٹس کے ساتھ، بلکہ اوور آل ہمیں اپنے رویے میں، اپنے انداز و اطوار میں بیلنس رکھنا چاہیے۔ وہ جو ایک مشہور بزرگ بات کہتے ہیں کہ نہ اتنے میٹھے بنو کہ لوگ کھا جائیں، نہ اتنے کڑوے بنو کہ کوئی تھوک دے۔ تو لائف اس کے درمیان ہونی چاہیے۔ اپنے سب آرڈینیٹس کو، ماتحتوں کو یہ میسج بہت کلیئر ہونا چاہیے، ان تک جانا چاہیے پہلے ہی دن کہ آپ کی لمیٹیشنز کیا ہیں، آپ کی حدود کیا ہیں، کس بات سے آپ کو غصہ آتا ہے اور کیا بات آپ کو خوش کرتی ہے، کہاں تک ان کو جانا چاہیے اور کہاں نہیں جانا چاہیے۔ نرمی کا، اخلاق کا دامن بالکل نہ چھوڑیں، اور اپنی لائف کو توازن میں رکھنے کی کوشش کریں اور دل جیتنے کی کوشش کریں۔ میرا تو موٹو اور میرا تو فوکس اس پہ ہے کہ آدمی دل جیتے، اور دلوں پہ اگر حکومت قائم ہو گئی تو پھر بہت جلدی کام ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو اخلاق کے ساتھ اور ان کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے کہ وقت پہ ان کو تنخواہ ملے، وقت پہ ان کو کھانے پینے کے اسباب میسر ہوں، اور کوشش یہ ہو کہ جو خود کھاتے ہیں اور پہنتے ہیں وہ بھی ویسے ہی کھائیں اور پہنیں۔ یہ تو برابری کا سلوک ہو۔ پھر ان کی عزت نفس ہے، اس کا خیال کیا جائے، جیسے آپ کی عزت نفس ہے ان کی بھی عزت نفس ہے، اس کا خیال کیا جائے۔ جب عزت نفس کسی کی ہرٹ ہوتی ہے، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، بادشاہ ہو، وہ پھر جوابی وار کرتا ہے اپنے کسی بھی عمل سے۔ اگر اس کے پاس اختیار ہے ہاتھ کا یا زبان کا تو وہ اس کو استعمال کرے گا، یا دل میں بہت برا بھلا کہے گا یا بد دعا دے گا، یہی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے عزت نفس کو ہرٹ نہ کریں، اور دوسرا ان کے ساتھ نرمی کا رویہ ضرور رکھیں، لیکن ان کو پتہ ہو کہ میری یہ حد ہے، اس کے بعد آپ برداشت نہیں کریں گی، اور یہ آپ شروع میں خود طے کر لیتے ہیں کہ بھائی میری حدود کیا ہیں، یہ کنوے کر دیتے ہیں اپنے اعمال سے، اپنی گفتگو سے کہ میری یہ حدود ہیں، اور اس پہ قائم بھی رہیں۔ مطلب جو بات آپ نے کہی ہے کہ جی مجھے یہ پسند ہے اور یہ ناپسند ہے، پھر اس پہ قائم بھی رہیں۔ اکثر ہم بول تو دیتے ہیں کہ جی میں اس بارے میں میرا یہ پوائنٹ آف ویو، لیکن اس کو پورا کرتے نہیں ہیں، صرف وہ لفاظی ہوتی ہے، وہ بولنا ہوتا ہے۔ اس لیے جو بات آپ کہیں اس پہ عمل کرنے والے بھی ہوں، تاکہ ان تک یہ میسج جائے کہ جی آپ اپنی بات کے پکے اور سچے ہیں۔ تو یہ توازن کر کے اگر ساتھ رہا جائے سبارڈینیٹس کے ساتھ اور ملازمین کے ساتھ، تو وہ مدد بھی کرتے ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پورا بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ماحول بہت اچھا سازگار رہتا ہے۔ لیکن جدھر یہ بیلنس آؤٹ ہوتا ہے وہاں پہ گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے۔ تو بیلنس رکھنا ہر رشتے کے ساتھ یہ ضروری ہے۔